ایک بہت سرمایہ دار شخص عارضہ قلب میں مبتلا ہوا تو علاج کے لیے بیرون ملک چلا گیا۔ جس ہسپتال میں اس نے علاج کروانا شروع کیا وہ اس ملک کا سب سے اعلیٰ اور مہنگا ترین ہسپتال تھا، مگر یہاں پر بھی علاج کے باوجود اسے افاقہ نہ ہوا اور حالت دن بدن بگڑتی چلی گئی۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ سرجری کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں اور اس آپریشن کی کامیابی کے بارے میں بھی یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن فوری آپریشن کے سوا کوئی اور چارہ بھی نہیں۔ جب اس نے یہ بات سنی تو ڈاکٹروں سے کہا کہ مجھے کچھ دنوں کی مہلت دیں، میں اپنے ملک میں جا کر اپنے گھر والوں، عزیز و اقارب اور احباب سے ملنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں آپریشن کے بعد انہیں دیکھ سکوں یا نہ دیکھ سکوں۔ ڈاکٹروں نے اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اجازت دے دی، لیکن اسے بتایا کہ آپ جتنی جلدی واپس آ جائیں گے اتنا ہی آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ وہ اپنے ملک لوٹ آیا، یہاں اپنے گھر والوں کے ساتھ کچھ وقت گزارا، احباب سے ملا، کچھ ضروری امور نپٹائے اور سفر پر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ سفر پر جانے سے پہلے وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ قریبی مارکیٹ میں گیا۔ اس کا گزر ایک قصاب کی دکان کے پاس سے ہوا۔ اس نے دیکھا کہ بڑھیا گوشت کے بچے کچے ٹکڑے اور ہڈیاں اکٹھی کر رہی ہیں۔ اس بڑھیا کی غربت اور ناداری دیکھ کر اس کے دل کو دھچکا سا لگا۔ اس نے عورت کو آواز دی اور نہایت احترام سے پوچھا، اماں جان آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی، میں ایک غریب عورت ہوں اور اپنی تینوں بیٹیوں کے ساتھ انتہائی تنگی اور اسرت سے زندگی گزار رہی ہوں۔ کئی دن ہمیں کھانا نصیب نہیں ہوتا، گوشت تو مدتوں سے چکھا ہی نہیں۔ جب اس نے یہ بات سنی تو کہنے لگا، اماں میرے ساتھ چلے۔ وہ اسے ساتھ لے کر اسی قصاب کی دکان پر گیا اور قصاب سے کہا کہ اس عورت کو جتنے گوشت کی ضرورت ہے اسے دے دو۔ عورت نے کہا، ہمارے لیے 1 کلو گوشت کافی ہے۔ اس نے کہا، اس اماں کو 2 کلو گوشت دے دو اور ہر ہفتے اسے 2 کلو گوشت دے دیا کرو۔ پھر اس نے 1 سال کی رقم ایڈوانس میں یکمشت ادا کر دی۔ اس مسکین بڑھیا نے اسی وقت اپنے ہاتھ اٹھائے اور اس کے لیے دعا کرنی شروع کر دی۔ جتنی دعائیں اس بڑھیا کے دل و دماغ میں آ سکتی تھی وہ سب اس نے کر ڈالی۔ اس شخص کے لیے بڑھیا کے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعائیں نکل رہی تھی۔ بڑھیا کی دعاؤں کا سلسلہ ابھی منقطع نہیں ہوا تھا کہ اس شخص کو اپنے اندر تبدیلی محسوس ہوئی۔ اسے محسوس ہوا کہ جیسے اس کا مرض کم ہو رہا ہے، اس کی حالت بہت بہتر ہو رہی ہے۔ جب وہ گھر واپس آیا تو اس نے اپنی بیٹی کا سامنا کیا۔ اس کی بیٹی اسے دیکھ کر کہنے لگی، ابا جان ماشاءاللہ آج تو آپ بڑے تر و تازہ اور صحت مند نظر آ رہے ہیں۔ اس نے اپنی بیٹی کو پیش آنے والا تمام واقعہ سنایا۔ بیٹی بہت خوش ہوئی اور اپنے والد کے لیے دعا کرنے لگی، یا اللہ میرے والد کو صحت عطا فرما، جس طرح میرے والد نے اس بڑھیا کی مشکل حل کی، میرے والد کی بھی مشکل دور فرما۔ پھر اس نے دوبارہ رخت سفر باندھا، ہسپتال پہنچ گیا۔ آپریشن سے پہلے جب اس کا میڈیکل چیک اپ کیا گیا تو ڈاکٹروں کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میڈیکل کی تاریخ میں ایک عجوبہ ہو چکا تھا۔ اس کا دل بالکل ٹھیک کام کر رہا تھا، اس کا مرض بالکل ختم ہو چکا تھا۔ ڈاکٹروں کی زبان پر بے شمار سوال تھے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کیفیت میں مبتلا شخص بغیر آپریشن کے کیسے صحت یاب ہو گیا؟ سب کے جواب میں اس نے صرف آسمان کی طرف نظریں اٹھائی۔ وہ رقت امیز لہجے میں کہنے لگا، اس شفا دینے والے نے مجھے شفا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ شخص زندگی کی نسبت موت کے زیادہ قریب تھا۔ اپنے گھر والوں، عزیز و اقارب کو الوداع کہنے آیا تھا کہ بڑھیا کا واقعہ پیش آ گیا۔ جب مسکین بڑھیا کے لیے اس کا دل نرم ہو گیا تو عرش عظیم کے اوپر ایک ایسی ذات ہے جو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والی اور سخی ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شفقت فرماتے ہوئے اس کی بیماری کو دور کر دیا۔ نبی کریم نے سچ فرمایا ہے، آپ زمین والوں پر رحم کریں، آسمان والا آپ پر رحم کرے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ رسول خدا نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں اور اس کے مصائب دور ہوں، اسے مصیبت زدگان کی مدد کرنی چاہیے۔